أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो कहने लगे कि मूसा वहाँ तो बड़े ज़बरदस्त लोग रहते हैं और जब तक वो इस सरज़मीन से निकल ना जाएं हम वहाँ जा नहीं सकते। हाँ, अगर वो वहाँ से निकल जाएं तो हम जा दाखिल होंगे। जो लोग अल्लाह से डरते थे उनमें से दो शख्स जिन पर अल्लाह की अनायत थी कहने लगे कि उन लोगों पर दरवाज़े के रास्ते से हमला कर दो। जब तुम दरवाज़े में दाखिल होगे तो फ़तह तुम्हारी है और अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर साहिब ईमान हो। वो बोले कि मूसा अलैहिस्सलाम, जब तक वो लोग वहाँ हैं हम कभी वहाँ नहीं जा सकते। अगर लड़ना ही ज़रूर है तो तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, परवरदिगार मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता, तो हम में और उन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। अल्लाह ने फरमाया कि वो मुल्क उन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया है कि वहाँ जाने ना पाएंगे और जंगल की ज़मीन में सरगर्दां फिरते रहेंगे। तो उन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आदम के 2 बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने अल्लाह के यहाँ कुछ न्याज़ें चढ़ाईं, कुर्बानी पेश की, तो एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेज़गारों ही की न्याज
قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، یعنی میرا گناہ بھی سمیٹ لے اور اپنا بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو۔ اور ظالموں کی یہی سزا ہے، مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، افسوس مجھ پر، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پیشمان ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہدیہ درود و سلام۔ محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان سری اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ حمد و ثناء رب جلیل۔ یوں لبوں پر ہے میرے حمد الہی کا بیان، یوں لبوں پر ہے میرے حمد الہی کا بیان، کاہ کے دوش پہ جیسے ہو کوئی کو ہے گراں، کاہ کے دوش پہ بے ستون اس نے ہی کی سقف سما استادا، بے ستون اس نے ہی کی سقف سما استادا، سبزہ و گل سے بھرا اس نے زمین کا دامن، سبزہ و گل سے بھرا اس کے ایمان سے ہی ذروں میں توانائی ہے، اس کے ہی اذن سے ہے زیست کراں تا بکراں، نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک،
کوئی اس کے سوا، حشر کے دن کا مالک، نہ کوئی اس کے سوا، دہر میں مختار امان، نہ کوئی اس کے سوا، دہر میں مختار امان، یوں لبوں پر ہے میرے حمد الہی کا بیان۔ نذرانہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے منظور الکونین، کلام تھا حفیظ طائف کا۔ آئیے تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں محمد احمد زبیری کی بات چیت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ عن ابن سیرین قال سمعت ابا ہریرۃ رضی اللہ عنہ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلہ وغیرہ لانے والے قافلے سے مال خریدنے کے لیے آگے جا کر نہ ملو۔ جس تاجر نے آگے جا کر راستے ہی میں سودا کر لیا تو مال کا مالک جب بازار پہنچے تو اسے اختیار ہوگا کہ چاہے تو وہ سودا فسخ کر دے۔ تجارت وہ ناگزیر ضرورت ہے جس کے بغیر انسانی معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو انسانوں کی معاشی ضروریات پوری کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زراعت، تجارت، ملازمت اور مال غنیمت کمائی کے وہ حلال اور جائز طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی ضروریات زندگی مہیا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو کمائی کے بہترین ذرائع میں ارشاد فرمایا ہے۔ بہت سی روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی فضیلت و اہمیت ذکر فرمائی ہے، درجات بیان فرمائے ہیں اور تجارت کے متعلق احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ احادیث میں کتاب البیوع کے عنوان سے مستقل کتابیں ہیں اور تجارت کے کاروبار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نبوت سے پہلے تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا اور اس پر بہت سی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لین دین کیسے کرتے تھے اور کاروباری معاملات کیسے طے فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کی شادی کا سبب بھی تجارت ہی تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ایک باعزت تاجر خاتون تھی اور ان کا تجارتی قافلہ شام کے علاقے میں جایا کرتا تھا۔ وہ خود تو تجارت کے لیے نہیں جاتی تھیں لیکن ان کے نمائندے اور کارندے جاتے تھے۔ تجارت کے سارے عمل کا انحصار صرف نمائندوں پر ہو تو معاملہ اتنا قابل بھروسہ نہیں رہتا، اس لیے حضرت خدیجہ کو تلاش ہوتی تھی کہ کوئی دیانتدار اور قابل اعتماد آدمی ان کی تجارت کو سنبھالے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ مکرمہ میں یہ مشہور تھا کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، با اخلاق اور قابل اعتماد ہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھنے کے لیے جو کچھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سن رکھا تھا کہ یہ کہاں تک ٹھیک ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ آپ 1 سال میرے تجارتی قافلے کی سربراہی کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تجارتی قافلہ لے کر شام گئے اور پھر واپس آئے۔ یہ تجارتی سفر حضرت خدیجہ کے حضور پر اعتماد کا باعث بنا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے رشتے کا سبب بھی بنا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ یہ شادی اتنی بابرکت ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے اعلان کے بعد حضرت خدیجہ کا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی خرچ ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی سے منع فرمایا ہے۔
اس زمانے کے عرف میں جو تجارت کے اندر خرابی کی باتیں ہوتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی۔ تلقی کیا ہے؟ اس دور میں بھی تجارت کی منڈیاں لگتی تھیں جن میں باہر سے قافلے آتے تھے اور سامان کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ آج کا زمانہ تو ترقی یافتہ ہے، سڑکیں ہیں، ریل گاڑیاں ہیں اور جہاز ہیں، جن کی وجہ سے سامان کی آمد و رفت اور خرید و فروخت بہت جلد ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں منڈیاں تو ایسے ہی لگتی تھیں، لیکن آمد و رفت کا سلسلہ بہت سست رفتار ہوتا تھا۔ مہینوں بعد دور دراز سے قافلے آتے تھے جن سے مقامی خریدار سامان خرید لیتے تھے، اس کے بعد پھر اگلے قافلے کا انتظار ہوتا تھا۔ اس طرح مقامی لوگ بھی تجارتی قافلے لے کر دوسرے علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ سال میں چند قافلے آتے تھے جن پر سارے سال کے گزرا اوقات کا دار و مدار ہوتا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ جب بیرونی قافلے آتے تو مقامی علاقے کے بڑے تاجر قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں جا کر انہیں روک لیتے تھے اور ان سے سارا سامان خرید کر انہیں رخصت کر دیتے تھے، یعنی انہیں شہر میں داخل ہونے ہی نہیں دیتے تھے اور انہیں واپس بھیج دیتے تھے۔ اب یہ سارا سامان چند بڑے تاجروں کے پاس ہوتا تھا جسے وہ اپنی مرضی کے وقت پر اور اپنی مرضی کی قیمت پر بیچتے تھے۔ اس زمانے میں یہ صورت مقامی لوگوں کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی تھی۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تلقى الرکبان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو اس طرح منڈی میں پہنچنے سے پہلے قافلوں سے سامان خریدنے سے منع فرما دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو منڈی میں آنے دو، منڈی میں مقابلے پر جو ریٹ لگے گا اس کے مطابق لوگ اسے خریدیں گے۔ ایک آدمی یا چند آدمیوں کا سارا سامان پر اجارہ داری بنا لینا اور پھر اسے اپنی مرضی کے بھاؤ پر بیچنا عام خریداروں کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ جب منڈی میں مال آتا ہے تو زیادہ خریدار ہوتے ہیں اور مال کا بھاؤ کھلے ماحول میں طے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین متین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی آپ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں محمد احمد زبیری کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ ارشاد نبوی ہے، اگر ظلم نہیں کرو گے تو قیامت میں نور کے ساتھ اٹھو گے۔ دو عالم کے آقا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نوید مسیحا سلام علیکم، نبی مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم۔ گرے تو تمہارے کرم نے سنبھالا، تمہاری عطا نے دو عالم کو پالا، خدائی کا مطلوب مقصود ہو تم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نوید مسیحا سلام علیکم، نبی مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم۔ تیرا آستاں آرزوؤں کا حاصل، تیری ذات ہم نے دو عالم کی منزل، ہے تیرے سفینے کا خادم تلا تم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نوید مسیحا سلام علیکم، نبی مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم۔ خدا کی مشیت تیرا ہر اشارہ،
زیارت ہے تیری خدا کا نظارہ، کلام خدا تیرا حسن تکلم، دو عالم کے آقا سلام علیکم، نوید مسیحا سلام علیکم، نبید مسیحا سلام علیکم، دو عالم کے آقا سلام علیکم۔ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے کلیم سرور اور ساتھی۔ کلام تھا خالد محمود کا۔ اب اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں آئیے ڈاکٹر اسد اللہ کی بات چیت سنتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک ایک عظیم، بابرکت، مقدس اور رحمت الہی کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ مبارک اور پرنور ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جسے ماہ مقدس کی مبارک ساعتیں میسر ہوں۔ اس ماہ سے پوری طرح فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کی جائے۔ اب اس کی تیاری کیسے کریں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی سچی نیت اور پختہ عزم کرے کہ رمضان نصیب ہونے کی صورت میں جو بھی اعمال کریں گے اور جن عبادات کا اہتمام کریں گے، اس کا مقصد اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے قبل ہی اس بات کا عزم کر لے کہ آخر رمضان تک ساری نماز باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 3، اللہ کے سامنے خوب عاجزی اور انکساری سے دعا کرے کہ اے اللہ، ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب فرما جس سے ہم اپنے گناہوں کو تجھ سے بخشوا کر جنت کے حقدار بن جائیں، تو وہ استغفار کا اہتمام کرے۔ نمبر 4، رمضان المبارک کی ساعتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پورے مہینے کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، جس میں اپنی ملازمت، تجارت اور کاروبار کے علاوہ اوقات کو زیادہ سے زیادہ اطاعت شعاری اور عبادت کے لیے مقرر کرے اور حتی المقدور اس نظام الاوقات پر عمل کرے۔ نمبر 5، رمضان المبارک میں گھریلو استعمال کی اہم اور ضروری چیزیں ماہ مقدس سے قبل ہی خرید لیں تاکہ شاپنگ کے نام پر رحمتوں اور برکت سے بھرپور لمحات ضائع نہ ہو جائیں۔ اگر استطاعت ہو تو عید کی بھی خریداری رمضان سے قبل ہی کر لے تاکہ آخری عشر کی راتوں میں شب قدر کی تلاش کر سکیں۔ نمبر 6، ماہ مقدس کے قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال بند کریں اور یہ ممکن نہ ہو تو کم کر دیں۔ اسی طرح ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے گریز کریں۔ نمبر 7، ماہ مقدس میں پڑوسی، رشتہ داروں، دوستوں اور عزیز و اقارب سے تعلقات بہتر رکھیں۔ اگر پہلے سے تعلقات بہتر نہ ہوں تو بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں۔ نمبر 8، ماہ مقدس میں حسب استطاعت لوگوں کو افطار کرائیں۔ نمبر 9، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے اوقات میں سے وقت متعین کر لے اور پھر لازمی طور پر اس وقت میں قرآن ہی کی تلاوت کریں اور صدقہ فطر وقت پر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے۔ نمبر 10، نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والے اعمال سے بچنے کا خاص طور سے اہتمام کرے۔ مثلا زبان سے معصیت اور لایعنی باتیں بولنا، آنکھوں سے ناجائز اور حرام چیزیں دیکھنا اور ہر اس چیز سے احتراز کرے جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے،
اور اللہ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان امور کے مطابق ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف رمضان ہی نہیں بلکہ پوری زندگی رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ذکر و فکر، دعا و مناجات، فرائض و واجبات اور نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں ڈاکٹر اسد اللہ کی بات چیت آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے وزنی چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ غم عشق نبی سے گھر تیرا آباد کرتے ہیں، غم عشق نبی سے گھر تیرا آباد کرتے ہیں، نہ گھبراؤ اے دل ناشاد، تجھ کو شاد کرتے ہیں، چلے جو سوئے یثرب اس کے دامن سے یہ جا لپٹے، ہم اس حسرت میں اپنی خاک کو برباد کرتے ہیں، ہم اس حسرت میں اپنی خاک کو برباد کرتے ہیں، ادھر عاشق پہ صدقے ادھر معشوق پر قربان، ادھر عاشق پہ صدقے ادھر معشوق پر قربان، خدا کے ساتھ محبوب خدا کو یاد کرتے ہیں، جدائی میں کٹی ایک عمر، یا رب وہ بھی دل آئے، کوئی کہہ دے کہ چل سرکار تجھ کو یاد کرتے ہیں، امیر اتنی حقیقت ہے ہماری نعت گوئی کی، ملا ہے
مہرباں فریاد رس فریاد کرتے ہیں، غم عشق نبی سے گھر تیرا آباد کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں امیر میں نائی کے گلائے عقیدت محمد اعظم چشتی کی آواز میں آپ نے سنے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ سوال محمد افضل ستی صاحب ضلع راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، آج کل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف برائی ہی برائی ہے، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ انٹرنیٹ، ٹیلی فون، میڈیا، سوشل میڈیا اور باقی نئی ٹیکنالوجی اور ایجادات اور جدید ذرائع ابلاغ اور سہولیات، یہ اپنی ذات میں نہ تو سراسر خیر ہے اور نہ ہی سراسر شر اور برائی۔ ان کا صحیح اور برمحل استعمال ہو تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور آسانیاں ہیں، اور اگر ان کو استعمال کرتے ہوئے دینی و اخلاقی ضوابط اور اخلاقیات کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ انسان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اور رسوائی کا باعث ہے۔ مثبت اور مفید کام کرنے والوں نے انہی جدید وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین و دنیا اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اتنے عظیم الشان کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تدریس اور ریسرچ اور تحقیق کے ایسے ایسے منصوبے اور کام ان وسائل کی مدد سے انتہائی کم وقت میں بہترین انداز میں پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں، ماضی میں جن پر طویل وقت، محنت اور سرمایہ صرف ہوتا تھا۔ آپ اسی ریڈیو کی مثال لیجئے جس کی وساطت سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور دینی رہنمائی کا یہ جامع پروگرام حی علی الفلاح آپ تک پہنچ رہا ہے۔ ٹی وی چینلوں پر 20 ایسے دینی، اخلاقی، تربیتی اور تعلیمی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جن میں ایک فرد اور قوم کی تربیت کا مکمل سامان اور انتظام موجود ہوتا ہے۔ یہ دور علم و آگہی، معلومات کے امٹتے ہوئے سیلاب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس جدید دور میں زندہ اور باشعور قوموں کی صف میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے ان جدید وسائل سے کنارہ کش اور لا تعلق رہنا ممکن نہیں ہے۔ اب تو دنیا میں بہت سے تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں آن لائن اور فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے بڑی بڑی ڈگریاں مکمل کراتی ہے۔ طب و صحت سے متعلق اداروں کا کام اب ان جدید وسائل کی مدد کے بغیر ممکن نہیں رہا۔ امن و امان، جرائم کی روک تھام اور معلومات کا تبادلہ جیسے معاملات ان وسائل کی مرہون منت ہے۔ ایسے میں ہمیں ان وسائل کو اپنی زندگی میں اس طرح سے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہے اور ہمارا دینی، اخلاقی، ثقافتی اور خاندانی شناخت اور ساکھ بھی متاثر نہ ہو۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ جہاں ان جدید سہولیات کے بہت سے فوائد ہیں، وہاں ان کے نقصانات اس سے بھی زیادہ ہے۔ خاص کر نئی نسل اور ہمارے بچے ان چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ اور اخلاقی برائیوں کا شکار ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ یہ مختلف معلومات اور مواد پر مشتمل ایک خطرناک سمندر ہے۔ ہماری نئی نسل اور نوجوان نظریاتی انتشار کا شکار ہو رہے ہیں۔ مختلف طاقتیں انہیں دین سے بیزار اور دور کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، عریانی اور فحاشی کو فروغ دے کر عفت و حیا اور وقار کو مجروح اور داغدار کیا جا رہا ہے۔
مختلف گیمز اور فضول مشاغل میں مصروف کر کے نسل نو کا قیمتی وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، اس سے آپ اپنی حفاظت اور اپنا دفاع کا کام بھی لے سکتے ہیں، اور یہی تلوار آپ کو گائل کرنے کا کام بھی کر سکتا ہے، چونکہ اس کی خرابیوں اور برائیوں کا شکار سب سے زیادہ نوجوان اور کم عمر طبقہ ہے، ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، لہٰذا ان کو ان وسائل کے نقصان دہ پہلوؤں سے کیسے محفوظ کیا جائے، اس پر ایک سربراہ کنبہ اور تربیت کے ذمہ دار کو فکرمند ہونے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی ہماری نسل نو کے لیے مفید چیزیں سیکھنے کا ذریعہ بنے اور ان کے اخلاق و کردار کو داغدار کرنے کا ذریعہ نہ بنے، اس کے لیے چند باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، اپنے بچوں کو موبائل، ٹیبلٹس، کمپیوٹر اور اس طرح کی چیزیں انتہائی ضرورت کے علاوہ خرید کر نہ دے۔ تعلیمی مقاصد کے لیے جب یہ چیزیں انہیں لے کر دے تو ان پر کڑی نظر رکھے۔ دوسری بات، بچوں کا تعلیمی ادارہ اور گھر، ان دونوں کے درمیان رابطہ اور معلومات کا تبادلہ بہت ضروری ہے۔ عموماً ہمارے ہاں اس چیز پر توجہ نہیں دی جاتی۔ والدین بچوں کو سکول میں داخلہ کروا کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اپنا مکمل فرض ادا کر دیا ہے، حالانکہ بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق سکول کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے۔ سکول آتے جاتے کن کے ساتھ بچے کی دوستی اور وابستگی ہے، کدھر بیٹھتا ہے، دوست یار کون ہے، ان سب باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، گھروں میں جدھر بچوں کو انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولت آپ مہیا کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ انہیں خلوت میں یا اپنے بیڈ رومز وغیرہ میں یہ سہولتیں مہیا نہ کی جائے، بلکہ فیملی لاؤنج یا کسی ایسی جگہ کمپیوٹر وغیرہ رکھیں کہ وہ تعلیمی مقاصد کے لیے ان ٹیکنالوجیز کا استعمال بھی کریں، مگر وہ کیا کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اسکرین پر کیا آن ہے، ان چیزوں پر والدین، گھر کے بڑے اور آنے جانے والوں کی نظر رہے۔ چوتھی بات، بچوں کی انفرادی طور پر ذہنی تربیت کرے اور ان سے ان چیزوں کے نقصان دہ پہلوؤں پر کھل کر بات کرے، انہیں سمجھائیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی ناشکری اور ناقدری نعمت سے محرومی کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب بھی ہے۔ پانچویں بات، خود اپنی خلوت و جلوت کو پاکیزہ رکھا کرے تاکہ بچے آپ سے تربیت حاصل کریں، انہیں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے دینی ہدایات اور اخلاقی اقدار کی پاسداری کی تاکید کرے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے سوالات اور اشکالات کا حل ڈھونڈیں، ان کے کمپیوٹرز، موبائلز، لیپ ٹاپ وغیرہ میں سرفنگ اور براؤزنگ ریکارڈ اور ڈیٹا چیک کریں اور دیکھتے رہیں کہ ان کا رخ کس طرف ہے، مثبت طرف یا منفی طرف۔ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت پیدا فرمائے گا اور فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ واللہ عالم۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب تمہیں اپنا نیک عمل مسرور اور خوش کرے اور برائی ناگوار محسوس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ ہے داغ عشق دل پہ رسالت مآب کا، ہے داغ عشق دل پہ رسالت مآب کا، کچھ غم نہیں رہا مجھے
یوم الحساب کا کچھ غم نہیں رہا مجھے یوم الحساب کا دیکھوں جب آستانہ دولت تو ہو قرار دیکھوں جب آستانہ دولت تو ہو قرار سارا سبب یہی ہے میرے اضطراب کا سارا سبب یہی ہے میرے اضطراب کا روئے نبی کا جلوے انوار دیکھ کر روئے نبی کا جلوے انوار دیکھ کر خجلت سے رنگ زرد ہوا ماہتاب کا خجلت سے رنگ زرد ہوا ماہتاب کا کیا خوف مجھ کو روزے قیامت سے غنی کیا خوف مجھ کو روزے قیامت سے غنی خادم ہوں میں جناب رسالت مآب کا خادم ہوں میں جناب رسالت مآب کا ہے داغ عشق دل پہ رسالت مآب کا کچھ غم نہیں رہا مجھے یوم الحساب کا ہے داغ عشق دل پہ رسالت مآب کا سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے خورشید احمد. کلام تھا غنی غازی پوری کا. آئیے قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انفال کی آیت کریمہ 33 تا 36 کے مضامین کے حوالے سے حافظ محمود اختر کی بات چیت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جہنم يحشرون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود تھے انہیں عذاب دیتا، اور ایسا نہ تھا کہ وہ بخششیں مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، جب کہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اس پر انہیں افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سامعین محترم، آپ نے اس وقت سورۃ الانفال کی آیات 33 تا 36 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورۃ الانفال کی آیات زیر مطالعہ میں مشرکین مکہ کی اسلام کی دعوت قبول نہ کرنے کی ضد اور ہٹ درمی کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہوں نے دعوت اسلام کو قبول نہیں کرنا۔ گزشتہ آیت میں ان کے ایک سردار کا بیان ذکر کیا گیا کہ وہ کہتا تھا کہ آپ اللہ سے کہہ دیں کہ ہمیں پتھروں کے عذاب میں مبتلا کر دیں۔ یہ رویہ ان کے ایک سردار ہی کا نہ تھا، بلکہ سب مشرکین یہی سمجھتے تھے کہ ہم اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اگرچہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے۔ ہماری آج کی آیت زیر مطالعہ میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تمہارے کہنے سے عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ اس سلسلے میں اس کی اپنی مرضی اور فیصلہ ہوتا ہے۔ انہیں یہ یاد دلایا گیا ہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور آپ کے وجود مبارک کی برکت ہے کہ آپ کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول بھی رہا ہے کہ جب تک کسی بستی میں اللہ کا رسول موجود ہو اس وقت تک بستی پر عذاب نہیں آتا۔ پہلے انبیاء کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، پھر عذاب آتا ہے۔ لہذا مکہ میں آپ کی موجودگی تمہیں عذاب سے بچا رہی ہے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرما جانے کے بعد بھی عذاب سے بچایا، کیونکہ ضعیف اور بوڑھے مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے جو صبح و شام استغفار کرتے تھے۔ فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ استغفار کرنے والے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے تم عذاب سے بچ گئے ہو۔ عذاب میں مبتلا کر دینے کے مطالبے کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ ان مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ اگر ان پر ان کے مطالبے کے باوجود عذاب نازل نہیں ہوتا تو وہ عذاب سے بچ گئے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنا لیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل کرنا چاہیں تو ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ ہو۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ تم اپنی ضد اور ہٹ درمی سے کسی بھی وقت باز آ جاؤ۔ قرآن انہیں یاد دلاتا ہے اپنے آس پاس کی ان بستیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جن کا طرز عمل انہی کی طرح کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں
ہلاک کر دیا تھا۔ ہماری زیر مطالعہ آیت نمبر 34 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ مشرکین کو عذاب میں کیوں نہ مبتلا کرے کہ یہ خود تو اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ باقاعدہ منصوبے بناتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اللہ کے گھر کی طرف آنے سے روکتے ہیں، گویا جرم پر جرم کرتے ہیں۔ اس کی ایک شکل تو یہ تھی کہ انہوں نے 6 سن ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیا اور آپ کو اس سال عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ جانا پڑا، حالانکہ اللہ کا گھر تو توحید پر عمل پیرا لوگوں کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ ایسے منصوبے بناتے تھے کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف نہ آ سکیں، کبھی عملاً روکتے، کبھی مسلمانوں پر جسمانی تشدد کر کے خوف کی فضا پیدا کر کے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ مشرکین مکہ نے تو اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنا لیا ہوا ہے۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ ان پر اس طرح کا عذاب تو نہیں آیا کہ پوری کی پوری بستی ایک ہی وقت میں تباہ کر دی جائے، لیکن یہ لوگ اگر غور کریں تو کیا ان پر عذاب آ نہیں چکا کہ اللہ نے کہا تھا کہ حق والے ہی غالب آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ضرور مدد کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد نہیں کی؟ آپ اکیلے تھے، اب چند برسوں میں ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہو چکی ہے، وہ ایک قوت بن چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کی آیت مذکورہ میں کہا گیا ہے کہ تمہارے رب نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی ان مخالفین کا دائرہ تنگ کر دے گا، تو کیا مکہ میں ان کا اقتدار اور شان و شوکت اب شکست میں تبدیل نہیں ہو چکی؟ کیا یہ عذاب نہیں کہ ان کے تمام غرور اب خاک میں مل چکے ہیں؟ آیت نمبر 35 میں مشرکین مکہ کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی حضرت ابراہیم کے اصل پیروکار ہیں، ہم ہی کعبہ کے رکھوالے اور خدمت گزار ہیں۔ قرآن ان سے کہتا ہے کہ کعبۃ اللہ تو اللہ کی توحید اور اس کی عظمت کے بیان کا مرکز ہے، جبکہ تمہارا طرز عمل یہ ہے تو کہ تم اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے ہو اور ناچتے ہو، بلکہ دیگر روایات سے تو اس سے بھی زیادہ بیہودہ حرکتوں کا ذکر ملتا ہے۔ تمہاری اس روش اور طرز عمل کا توحید اور حضرت ابراہیم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایسی حرکتیں تو عقل کے بھی منافی ہیں۔ اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ مشرکین مکہ نے گمراہی کی وجہ سے بیہودہ حرکتوں کو بھی دین سمجھ لیا تھا۔ مشرکین غلط عقائد اور غلط طرز عمل اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس پر بضد تھے کہ وہی راہ راست پر ہیں۔ شرک اور غلط رسوم کا شکار ہونے کے باوجود اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم کعبہ کے محافظ اور خدمتگار ہیں۔ اس آیت میں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ یہ مسجد حرام کی خدمت گاری کے اہل نہیں ہیں، یہ حق تو صرف ان لوگوں کا ہے جو مومن ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 میں بھی کہا گیا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا مشرکین کا کام نہیں، یہ مومنوں کا کام ہے۔ کیا حاجیوں کو پانی پلانا حق پر ایمان لانے کے برابر ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 36 میں مشرکین مکہ کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ دین اسلام کے خلاف سازشیں تیار کر کے بھاری رقوم خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت اور ناامیدی کی شکل میں سامنے آئے گا کہ انہوں نے باہری سرمایہ بھی ختم کیا، لیکن اس کے باوجود جنگوں میں شکست کھائی، ذلت اٹھائی، اپنا صدیوں پرانا وقار بھی خاک میں ملا دیا، اور وہ لوگ جنہیں یہ غریب غربا اور کمزور سمجھتے تھے، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مکہ میں ایک ایسی طاقت بن گئے جن کا مقابلہ کرنا تمام کوششوں کے باوجود ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ اپنے سردار بھی قتل کروائے، پھر جہنم میں ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جو سزا اور رسوائی اس وقت ہوگی اس کا اس وقت انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب اور اپنی گرفت سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ابھی آپ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انفال کی آیت کریمہ 33 سے 36 کے مضامین کے حوالے سے حافظ محمود اختر کی بات چیت سماعت فرما رہے تھے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مسلمانوں اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، عالموں سے سوال کیا کرو اور دانشوروں سے ملا کرو۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے بہترین دوست اور ساتھی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آئے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرائے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک اپنا رتبہ بلند کرنا چاہتے ہو تو بد مزاج کے ساتھ تحمل سے اور محروم کرنے والے کے ساتھ سخاوت سے پیش آؤ۔ سامعین، آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو غنی ہے اور ہم سب فقیر و محتاج ہے، تو قوی ہے اور ہم سب کمزور و ضعیف ہے، ہمیں اپنے فضل سے نواز اور اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت اور تقوی کے طالب ہیں، ہمیں عفت و استغنا کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا دین و ایمان سنوار دے اور اسلام اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے کہ اسی میں ہمارا بچاؤ ہے۔ ہماری دنیا سنوار دے کہ اس میں ہماری زندگانی ہے اور ہماری آخرت بنا دے جہاں ہم نے جانا ہے۔ اے اللہ، زندگی کو ہمارے لیے ہر نیکی اور بلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو ہمارے لیے ہر برائی سے راحت پانے کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہمیں معاشرے کے لیے مفید فرد بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اسے ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کر دے اور ہم سب کو اس کی مخلصانہ خدمت کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔